اللہ 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 اللہ۔ ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو سمیٹ دوں گا۔ ہمارے قریب کے علاقے میں ایک بچہ تھا جو ماں باپ کی ایک ہی اولاد تھی، ایک ہی بیٹا تھا۔ بچہ ذہین تھا، ماں باپ نے اسکول میں پڑھایا تو اس نے بڑے اچھے نمبروں پہ پڑھائی کی، اسکول میں ٹاپ کیا، پھر اس کو گورنمنٹ کا اسکالرشپ مل گیا۔ تو لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے بچے کو پڑھائی سے نہ روکیں، اس کو پڑھنے کے لیے لاہور بھیج دیں۔ اللہ کی شان کے بچے کو لاہور UET میں داخلہ مل گیا، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی مغل پورہ میں جو ہے، اور بچہ الیکٹریکل انجینئر بن گیا۔ اب جب بچہ پڑھ کے واپس آیا تو اس نے واپڈا میں اپلائی کیا تو اس کو SDO کی جاب مل گئی۔ جس شہر میں وہ رہتا تھا، جس شہر کے قریب رہتا تھا، اسی شہر میں اس کو جاب مل گئی۔ اب بچہ SDO بن گیا، اب گاڑی بھی مل گئی، کوٹھی بھی مل گئی، تنخواہ بھی بہت اچھی ہے۔ اس نے ماں باپ کو کہا کہ جی آپ میرے ساتھ شہر میں کوٹھی میں آ کے رہیں۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹا ہم نے پوری زندگی دیہات میں گزاری ہے، یہاں پہ رشتہ داری ہے، تعلق داری ہے، ہم یہاں پہ خوش ہیں، مطمئن ہیں، تو جا اپنے شہر میں نوکری کر اور کبھی کبھی ہمیں ملنے آتے رہنا۔ تو بچے کی روٹین بن گئی، وہ شہر میں رہتا تھا اور ویکینڈ پہ اپنے والدین کو ملنے کے لیے جاتا تھا۔ پھر کچھ سالوں کے بعد بچے نے فیل کیا کہ اب میری عمر کافی ہو گئی تو مجھے شادی کروانی چاہیے۔ اس نے اپنی والدہ سے اظہار کیا۔ ماں نے کہا بیٹے تم نے زندگی گزارنی ہے، جہاں کہو گے ہم وہیں پہ تمہارا رشتہ ڈالیں گے، ہم اپنی مرضی نہیں چلائیں گے، تمہاری مرضی کی شادی، تمہاری پسند کی شادی کروائیں گے۔ اب شہر میں ایک گھر تھا جو اچھے لوگ تھے اور ان کی بچی اچھی شکل کی بھی تھی اور لکھی پڑھی بھی تھی، عزت والے لوگ تھے۔ بچے نے اس رشتے کو پسند کیا، ماں باپ کو بتایا، ماں باپ نے اس کی پرپوزل بھیجی۔ اب یہ رشتہ اتنا اچھا تھا، لڑکا لکھا پڑھا بھی تھا اور نیک بھی تھا، لڑکی کے والدین نے بھی پسند کر لیا اور لڑکے کی شادی ہو گئی۔ اب جب شادی ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو لے کے دیہات میں آیا، اپنے ماں باپ کے گھر میں۔ اب دیہات کے اندر تو فیسلٹیز نہیں ہوتی، وہاں پہ تو نلکے کا پانی ہوتا ہے، پمپ کا پانی نہیں ہوتا، گرم ٹھنڈے پانی کی بھی نہیں ہوتی فیسلٹی، نہ واش روم اچھے بنے ہوتے ہیں، نہ سہولیات ہوتی ہیں۔ تو لڑکی نے چند دن تو گزارے۔ چند دن کے بعد اس نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ بھئی میرے لیے تو یہاں رہنا بہت مشکل ہے، لیکن ہفتے میں ایک دفعہ آ کے ہمیں مل جانا تاکہ ہم تمہارا چہرہ دیکھتے رہیں۔ اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے شہر والے گھر میں آ گیا اور رہنے لگا۔ 2-3 سال میں ان کے یہاں 1-2 بچے بھی ہو گئے، مگر ایک تبدیلی یہ آئی کہ جب ویکینڈ پہ وہ اپنی ماں کو ملنے کے لیے جاتا تو گھر بتا جاتا میں 3 گھنٹے میں آ جاؤں گا، مگر ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ جاتا، 3 کی بجائے 4 لگ جاتے۔ تو جب واپس آتا تو بیوی اس سے بحث کرتی، میں انتظار میں تھی، میں نے کھانا کھانا تھا، میں نے سوچا آپ آئیں گے تو پھر کھانا کھاؤں گی، اور آپ تو 1 گھنٹہ لیٹ آئے، آپ کو تو کسی کا احساس ہی نہیں ہوتا، آپ کو تو دوسرے کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ ہر دفعہ جب ماں باپ کو مل کے واپس آتا تو بیوی کے ساتھ اس کا بحث چل پڑتی کہ تم دیر سے آئے، تم زیادہ وقت لگا کے آئے۔ اب شریف بچہ تھا، وہ بحث مباحثے سے گھبراتا تھا، مگر ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ دیر ہو جاتی اور میاں بیوی پھر کچھ تلخ کلامی ہوتی۔ تو بچے نے سوچا کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ میں اس مصیبت سے بچ جاؤں۔ اخبار میں اس کو ایڈورٹائزمنٹ نظر آئی کہ مکہ مکرمہ میں الیکٹرک پاور اسٹیشن کے لیے الیکٹریکل انجینئر کی ضرورت ہے۔ اس نے انٹرویو دیا اور وہ سلیکٹ ہو گیا۔ اس نے آ کے اپنی امی کو بتایا کہ امی میری سلیکشن ہو گئی ہے، مکہ مکرمہ میں جاؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹا
ہم تو اس پاک دیش کو نہیں دیکھ سکے، اگر تمہیں اللہ نے موقع دیا ہے تو تم جاؤ، وہاں جا کے جاب بھی کرو، حج عمرہ بھی کرتے رہنا، اور کبھی کبھی ہمیں آ کے ملتے بھی رہنا۔ تو وہ اپنی بیوی کو لے کے سعودی عرب چلا گیا۔ اب وہاں پر تو بہت ہی عیش و آرام کی زندگی تھی، سارا گھر ایئر کنڈیشن، گاڑی ایئر کنڈیشن، خوب تنخواہ، کھانے پینے کی چیزیں۔ تو میاں بیوی نے وہاں پر زندگی گزاری۔ اب وہ ہر سال سوچتا میں امی کو ملنے جاؤں گا، مگر چھٹی ملنی مشکل ہوتی ہے ذرا۔ تو وہ 13 سال وہاں رہا، اور 13 سال میں اس نے 13 حج کیے۔ ایک عجیب بات یہ ہوتی کہ جب حج کرتا تو حج کے کرنے کے 2-3 دن کے اندر اندر اس کو خواب آتا، خواب میں کوئی کہنے والا کہتا تیری حج قبول نہیں ہوئی۔ اب ایک مرتبہ اس نے جب 13واں حج کیا تو حرم میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا رو رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ آج رات پھر میں نے خواب دیکھا ہے، کہنے والے نے کہا تیری حج قبول نہیں ہوئی، پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے کہ میری حج قبول نہیں ہوتی۔ ایک اللہ والے نے اسے دیکھا تو پوچھا نوجوان کیوں رو رہے ہو؟ اس نے اپنی پورا صورتحال بتائی۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا کوئی اور بہن بھائی بھی ہے جو تمہارے ماں باپ کی خبر لے؟ اس نے کہا نہیں کوئی اور تو نہیں ہے۔ اس نے کہا بس پھر یہ تم غلطی کر رہے ہو، تمہیں واپس جانا چاہیے تھا، ماں باپ کا حال پوچھنا چاہیے تھا، ملنا چاہیے تھا۔ ابھی تم چھٹی لو اور ماں باپ کو جا کے مل کے آؤ۔ بچے نے اپنی ٹکٹ بنوا لی اور فوراً اپنے وطن واپس آیا۔ جب وہ اپنے گاؤں کے قریب پہنچا نا تو پھر اس کے ذہن میں خیال آنے شروع ہوئے کہ میرا تو امی سے ابو سے کبھی کنٹیکٹ ہی نہیں ہوا، آنے جانے والے لوگ خیریت کی اطلاع دیتے تھے اور میں بھی کچھ پیسے بھیج دیتا تھا۔ اس زمانے میں یہ سیل فون والی چیز نہیں تھی، رابطہ نہیں تھا۔ تو اب اس کو ذہن میں خیال آیا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے والدین کس حال میں ہیں، زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ چنانچہ گاؤں کا ایک لڑکا اس کو ملا جس کی عمر تھی 9 سال۔ اس نے لڑکے سے پوچھا یار فلاں جو بندے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بھائی وہ تو 6 مہینے پہلے فوت ہو گئے، البتہ ان کی بیوی بوڑھی ہے اور وہ گھر میں ہے اور بیمار ہے۔ تو بچے کے دل پہ چوٹ لگی کہ میرے والد 6 مہینے پہلے فوت ہو گئے، میں تو اب ان کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہ گھر کی طرف جا تو رہا ہے اور دل میں گھبرا بھی رہا ہے کہ میری والدہ اکیلی ہے اور بیمار بھی ہے۔ اب میں جاؤں گا تو میری والدہ مجھے کہے گی دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ گھر سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، تم نے 13 سال میں ہمارا حال ہی نہ پوچھا، تم آئی نہیں ملنے کے لیے۔ اب دل میں پریشان ہے اور اپنے گھر کی طرف جا بھی رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ امی اگر مجھ سے ناراض ہوئی نا تو میں امی کے پاؤں پکڑوں گا، میں امی کو مناؤں گا، امی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب یہ اس قسم کی باتیں سوچتا ہوا اپنے گھر پہنچا، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا تو صحن کے اندر ایک چارپائی تھی جس پر اس کی ماں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بوڑھی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی، بہت کمزور ہو گئی تھی، ویک ہو گئی تھی۔ اس کے ذہن میں خیال آیا پتہ نہیں امی سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے، چلو میں دبے پاؤں ذرا جاتا ہوں، اگر امی جاگ رہی ہوگی تو میں سلام کر لوں گا اور اگر سوئی ہوئی تو میں ویٹ کروں گا۔ تو یہ دبے پاؤں آیا اور ماں کے قریب جب پہنچا تو اس کی والدہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی موتیے کی وجہ سے، موتیا اتر آیا تھا اور آنکھوں کی بینائی نہیں تھی اور وہ لیٹی ہوئی تھی، مگر اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور وہ دعا مانگ رہی تھی۔ تو یہ حیران ہوا کہ میری امی کیا دعا کر رہی ہے۔ جب قریب ہو کے اس نے سنا تو اس کی ماں یہ دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ میرا ایک ہی بیٹا ہے جو مجھ سے دور ہے، تو اسے خیریت سے واپس لوٹا دینا تاکہ جب مجھے موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی میرا محرم موجود ہو۔ بیٹا سوچ رہا ہے کہ امی مجھے گھر سے نکال دے گی، امی مجھے کہے گی میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، دفع ہو جا یہاں سے۔ اور ماں کا یہ حال ہے کہ وہ چارپائی پہ لیٹی دعا مانگ رہی ہے، اللہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور مجھ سے دور ہے، اسے بخریت واپس پہنچا دینا تاکہ جب مجھے موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی میرا محرم موجود ہو۔
اس نے جب یہ الفاظ سنے تو اس نے کہا امی میں آ گیا ہوں. تو ماں چونک اٹھی. اچھا بیٹا تم آ گئے ہو؟ جی امی میں آ گیا ہوں. تو ماں نے کہا بیٹا میری آنکھوں کی بینائی تو چلی گئی، میں تمہارا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتی، ذرا میرے قریب ہو جاؤ، میں تمہارا بوسہ لوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ لوں. بیٹے قریب ہو جاؤ، میں تمہارے چہرے کا بوسہ لوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ لوں. ماں کی محبت ایسی چیز ہوتی ہے. خیر یہ بچہ چند دن رہا. اللہ کی شان دیکھیں، انہی چند دنوں میں والدہ کی وفات ہو گئی. تو اس نے اپنے والدہ کے کفن دفن کا انتظام کیا اور پھر واپس سعودی عرب چلا گیا. اگلے سال حج آیا تو اس نے اپنا 14واں حج کیا. ہر سال حج کرتا تھا. اب جب 14واں حج مکمل کیا تو 3 دن کے اندر اندر اس کو پھر خواب آیا. خواب میں کہنے والے نے کہا اللہ نے تیرے اس حج کو بھی قبول کر لیا اور تیرے پچھلے 13 حجوں کو بھی قبول فرما لیا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.